अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, साबिक वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और PTI के आइन शिकनों के ख़िलाफ़ बुरी ख़बर है कि हुकूमत ने इमरान ख़ान समेत PTI के जो अहम रहनुमा हैं जिन्होंने आइन शिकनी की है, जिन्होंने जो आर्टिकल 6 के मुर्तकब हुए हैं, उनके ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 की कार्रवाई शुरू करने का बाज़ाब्ता फ़ैसला कर लिया गया है। ये कुछ दिनों से ये ख़बरें आ रही थी कि हुकूमत कंसीडर कर रही है। मैंने भी प्रोग्राम पहले किया था और जो वज़ीर कानून हैं आज़म नज़ीर तारड़, उन्होंने भी ये बात की थी कि हमने वज़ारत कानून से राय तलब कर ली है, लीगल मुशावरत शुरू कर दी है कि कानूनी राय दी जाए कि आर्टिकल 6 का नफाज इन आइन शिकनों के ख़िलाफ़ कैसे हो सकता है या नहीं हो सकता। तो अब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत, जो इत्तेहादी जमातों की हुकूमत है, नून लीग की लीडरशिप में, क़यादत में, इन्होंने ये फ़ैसला कर लिया है कि इमरान ख़ान समेत जिन जिन लोगों ने आइन शिकनी की है, आइन को वायोलेट किया है, उनके ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 की कार्रवाई शुरू की जाएगी। और ये गो अहेड समझें, इनको मिल गया है। वज़ीर कानून राना सनाउल्लाह के लिए कहा जा रहा है कि उनको फ्री हैंड दे दिया गया है। तमाम जो इत्तेहादी जमातें हैं उनके साथ भी मुशावरत मुकम्मल कर ली गई है। राना सनाउल्लाह मुल्क से बाहर थे और जैसे ही मुल्क में वो कल तो मरियम औरंगज़ेब भी पहुँच गई थी, लेकिन राना सनाउल्लाह के लिए कल कुछ खबरें आई कि वो भी आ गए हैं। कुछ लोग कह रहे थे कि अभी नहीं पहुँचे, लेकिन उन्होंने सियालकोट की सूरत हाल पर बयान भी एक जारी किया था। उनके राना सनाउल्लाह के जो वज़ीर दाखिला के जो तर्जुमान हैं, उनकी जानिब से वज़ीर दाखिला का राना सनाउल्लाह का बयान भी जारी हुआ था। लेकिन ये कहा जा रहा है कि राना सनाउल्लाह के वतन वापसी पर आर्टिकल 6 की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। और इसमें कौन कौन से लोग हैं जिनके ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 की कार्रवाई शुरू होगी। इमरान ख़ान साबिक वज़ीर आज़म और PTI के चेयरमैन, बतौर साबिक वज़ीर आज़म इनके ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 की कार्रवाई शुरू की जाएगी। फ़ैसला ये कर लिया गया है। पहले मुशावरत थी, अब ये मेरे ज़रा ये बता रहे हैं कि फ़ैसला कर लिया गया है। इनके साथ साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर, और जिन्होंने आइनी तरीक़ेकार को नज़रअंदाज किया और आइन उनको पाबंद बनाता था, बाउंड करता था कि वो कौमी असम्बली का इजलास 14 दिन के अंदर बुलाते, लेकिन उन्होंने वक्त पर एक तो इजलास नहीं बुलाया, वक्त के बाद आइनी मुद्दत गुज़र गई थी, उसके बाद उन्होंने कौमी असम्बली का इजलास बुलाया और फिर उस पर तहरीक अदम इत्माद पर कार्रवाई से इनकार कर दिया और टाल मटोल करते रहे, वक्त गुजारी करते रहे। बाद में इस्तीफ़ा दे दिया और इल्ज़ाम लगा दिया कि भाई मैं ये गैर कानूनी है, गैर आइनी है तहरीक अदम इत्माद। हालांकि तरीक़ाकार जो आइन में लिखा हुआ है उसके मुताबिक भी ऐन उसके मुताबिक ये तहरीक अदम इत्माद आई थी, लेकिन स्पीकर असद कैसर उस वक़्त के जो थे, उन्होंने कहा कि जी ये बैरूनी साजिश है और ये लोग जो हैं उसमें मुलविस पाए गए हैं, ये जो तहरीक अदम इत्माद लाए हैं, लिहाजा मैं इस पर तहरीक अदम इत्माद पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकता और मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ। उसके बाद फिर कासिम सूरी का मामला आया। कासिम सूरी ने भी आइन की ख़िलाफ़ वर्जी की, आइन तोड़ा। ये तमाम लोग जो हैं जिनके नाम मैं बताता जा रहा हूँ, ये आइन तोड़ने के मुर्तकब हुए हैं। आइन तोड़ने की सज़ा आइन में दर्ज है आर्टिकल 6 में, और ये समझें आइन से गद्दारी के मुर्तकब हुए हैं। आप ये कह सकते हैं आर्टिकल 6 की सज़ा जो है वो आइन से गद्दारी की सज़ा है। तो इनके ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 के तहत सज़ा होगी, कार्रवाई होगी। कासिम सूरी साहब जो हैं, उन्होंने ऐन उस टाइम पे जिस वक्त तहरीक अदम इत्माद पर वोटिंग शुरू करानी थी, तो उन्होंने इजलास मुलतवी कर दिया और उन्होंने कहा कि जी मैं इसको एक रूलिंग दे दी कि जी ये बैरूनी साजिश है और ये लोग गद्दार करार पाए गए हैं,
بیرونی سازش میں ملک ملوث ہیں، یہ ملک کے خلاف سازش کی جا رہی ہے، لہٰذا میں اس کو مسترد کرتا ہوں تحریک عدم اعتماد کو، اور میں اس پر کارروائی نہیں کروں گا، کوئی ووٹنگ نہیں کراؤں گا، اجلاس ملتوی کرتا ہوں۔ تو یہ سپریم کورٹ میں جب معاملہ گیا تو سپریم کورٹ نے قاسم سوری کی ڈپٹی اسپیکر کی جو یہ رولنگ تھی اس کو کالعدم قرار دیا اور اس کو غیر آئینی قرار دے دیا، مسترد کر دیا۔ اس کے بعد پھر آپ کے سامنے تھا معاملہ، پھر اس پر تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ بھی ہوئی اور قاسم سوری کو بھی استعفیٰ دینا پڑا تھا، کیونکہ ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد ان کے خلاف بھی آ چکی تھی، تو وہ اس اجلاس کی مزید صدارت بھی نہیں کر سکتے تھے۔ پھر سپریم کورٹ سے معاملہ بھی آ گیا تھا، فیصلہ بھی آ گیا تھا، تو قاسم سوری بھی استعفیٰ دے کر چلے گئے جان چھڑا کر۔ فی الحال تو انہوں نے جان چھڑائی ہے، لیکن ابھی جان چھوٹی نہیں ہے ان کی۔ اس کے بعد عمران خان صاحب نے فوراً قاسم سوری کی رولنگ کے فوراً بعد اسمبلی تحلیل کرنے کی سفارش بھیج دی صدر مملکت کو، جو بھی سپریم کورٹ نے فیصلہ اس پر بھی دیا کہ وہ بھی غیر آئینی تھی۔ جو سفارش تھی وزیر اعظم اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان کی صدر مملکت کو اسمبلی توڑنے کی، اس کو بھی کالعدم قرار دے دیا گیا، مسترد کر دیا گیا سپریم کورٹ کی جانب سے۔ تو عمران خان بھی سپریم کورٹ سے ثابت ہو گیا کہ انہوں نے بھی آئین توڑا، آئین کی وائلیشن کی، آئین کے خلاف ورزی کی، تو ان کو بھی اس جرم میں کارروائی کی جائے گی اس الزام کے تحت۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے پھر غیر آئینی طور پر صدر کو خط لکھا، جی نام منگوائیں۔ پھر صدر مملکت نے ان کو خط لکھا، اس وقت کے اپوزیشن لیڈر میاں شہباز شریف کو خط لکھا کہ جی نئے نگران وزیر اعظم کے نام جلدی دے دو۔ تو یہ جتنی بھی کارروائیاں ہوئیں ان پہ آرٹیکل 6 لاگو ہوگا، اور اس کے علاوہ کچھ اور بھی سہولت کار ہیں ان کے، جن کے ابھی نام میں نہیں دے سکتا فی الحال، لیکن جو مرکزی ملزمان ہیں وہ یہ لوگ ہیں۔ گورنر پنجاب جو سابق تھے عمر سرفراز چیمہ، ان کا بھی نام شامل ہے آرٹیکل 6 کے مرتکب توڑنے کے مرتکب افراد میں، تو ان کے خلاف بھی آرٹیکل 6 کی کارروائی ہوگی۔ عمر سرفراز چیمہ نے آئین اس طرح توڑا، آئین اس طرح وائلیٹ کیا کہ انہوں نے ایک تو حمزہ شہباز سے حلف لینے سے انکار کر دیا، اور انہوں نے خط و کتابت جو کی وہ بھی غیر آئینی تھی ساری، اور حمزہ شہباز سے حلف لینے سے انکار تو کر دیا، لیکن گورنر ہاؤس پر قبضہ کر کے بیٹھ گئے اور صدر مملکت کو خط لکھتے رہے، ان سے آئینی جو قانونی مشاورت کرتے رہے کہ جی آئینی میری رہنمائی فرمائیں، لیکن گورنر ہاؤس بھی ان کو دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ لاہور ہائی کورٹ کی مسلسل 3 دفعہ تقریباً لاہور ہائی کورٹ نے فیصلے دیے، صدر مملکت کو کہا گیا کہ جو نو منتخب وزیر اعلیٰ ہیں ان کا حلف لینے کے انتظامات کریں، یا گورنر کو کہیں۔ گورنر کو کہا گیا کہ آپ حلف نہیں لے سکتے تو آپ کسی کو نامزد کر دیں، اور نہیں کر سکتے تو کوئی وجہ بتا دیں، ٹھوس وجہ بتا دیں، وہ بھی نہیں ہوا، اور اس کو سارے عمل کو غیر آئینی قرار دیتے رہے۔ لیکن انہوں نے آئینی تقاضے پورے نہیں کیے۔ 30 دن راؤنڈ اباؤٹ پنجاب بغیر حکومت کے چلتا رہا، پنجاب میں ایک آئینی بحران پیدا کیا ان لوگوں نے۔ اس کے علاوہ چودھری پرویز الہی جو سابق اسپیکر پنجاب اسمبلی، چودھری پرویز الہی ابھی اسپیکر ہی ہیں سمجھے، لیکن چودھری پرویز الہی کا بھی معاملہ یہی ہے کہ انہوں نے خود وزیر اعلیٰ کے جو امیدوار تھے، لیکن الیکشن کرانے میں رکاوٹ بنے، لڑائی جھگڑا کرایا اور وہاں پر دنگا فساد کرایا۔ ڈپٹی اسپیکر جو پنجاب اسمبلی ہیں دوست محمد مزاری، ان پر تشدد کروایا۔ یہ پرویز الہی صاحب ایوان میں، پنجاب اسمبلی کے ایوان میں نظر آ رہے تھے کہ وہ ان کی نگرانی میں یہ سارا کچھ ہو رہا تھا۔ تو یہ تمام جو کارروائیاں ہوئی ہیں آئین کو وائلیٹ کرنے کی، اس کے بعد پھر حکومت سازی میں رکاوٹیں جو ڈالتے رہے مرکز میں یا صوبے میں، یا صدر مملکت نے آئینی تقاضے پورے نہیں کیے جی، کابینہ سے وزیر اعظم سے، نو منتخب وزیر اعظم سے صدر نے حلف لینا تھا، چلیں وہ
بیماری کا بہانہ کر کے، علیل ہونے کا بہانہ کر کے نکل گئے، لیکن انہوں نے نامزد کر دیا چیئرمین سینیٹ کو، تو یہ آئین کی وائلیشن نہیں ہوئی بظاہر، لیکن اس کے بعد پھر کابینہ میں بھی اسی طرح ہی صدر مملکت نے کیا، لیکن بعد میں پھر صدر مملکت نے ملاقات بھی کی نو منتخب وزیر اعظم میاں شہباز شریف کے ساتھ، اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا حلف بھی لیا صدر مملکت نے، اور کچھ اور جو وزراء آئے تھے 4-5 وزراء بلاول بھٹو زرداری سے پہلے، تو ان کا بھی حلف لیا تھا۔ تو صدر مملکت ایک تو اس طرح یعنی بظاہر انہوں نے کوئی آئین کی وائلیشن نہیں کی، آئین نہیں توڑا، انہوں نے کچھ نہ کچھ تعاون کیا ہے، اور دوسرا صدر مملکت کو استثناء بھی حاصل ہوتا ہے، لیکن باقی صدر کو ہو سکتا ہے صدر کا مواخذہ کیا جائے، صدر نے جو کچھ کیا ہے ان کا مواخذہ تو ہو سکتا ہے، لیکن مواخذے کے لیے ان کے پاس مطلوبہ جو تعداد ہے ممبران کی وہ نہیں ہے، تو اس پر مشاورت کی جا رہی ہے، لیکن باقی جو لوگ ہیں ان کو کوئی استثناء حاصل نہیں ہے، آئین توڑنے پہ ان کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے۔ صدر کو آئین توڑنے پہ استثناء ہے یا نہیں ہے یہ مجھے نہیں پتہ، لیکن صدر نے بظاہر کوئی آئین اس طرح نہیں توڑا۔ صدر نے اگر بیماری کا بہانہ بنایا تو یہ آئین توڑنا نہیں ہے۔ صدر نے پھر چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کو نامزد کر دیا کہ آپ نو منتخب وزیر اعلیٰ سے حلف لے لیں، یا آپ نو منتخب کابینہ سے حلف لے لیں، میں نہیں لے سکتا، یہ آئین توڑنا نہیں ہے۔ لیکن باقی جو سپریم کورٹ کا جو ہائی کورٹ کا حکم نہیں مانا صدر مملکت نے کہ انتظامات نہیں کرائے حلف برداری کے حمزہ شہباز کے، نو منتخب وزیر اعلیٰ کے، تو یہ عدالت کا معاملہ ہے، یہ توہین عدالت کے زمرے میں آ سکتا تھا، لیکن آئین توڑنے کے حوالے سے شاید صدر مملکت کو اس لسٹ میں شامل نہ کیا جائے جو لسٹ میں نے ناموں کی بتائی ہے۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ تمام اتحادی جماعتوں سے بھی مشاورت کر دی گئی ہے، اور رانا ثناء اللہ کی وطن واپسی پر آرٹیکل 6 کی ان لوگوں کے خلاف فوری کارروائی کا آغاز کر دیا جائے گا۔ اس حوالے سے مزید جو بھی اپڈیٹ آتی رہے گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ میرے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔